اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر کوئی کسی تکلیف، پریشانی، بیماری میں ہے تو یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، غم دور فرما، آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ یہ اچھا ایک تبادلہ ہے دعاؤں کا جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ نے پہلے بھی بارہا سنی ہوگی، لیکن اس پہ دوبارہ لب کشائی کرنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو ایک دن بنایا تھا، جسٹ ایک دن میں تمام روحوں کو بنا دیا تھا۔ اور نہ صرف روحوں کو بنا دیا تھا، تمام ارواح کا جب انہوں نے دنیا میں آنا تھا تو ان کا کہا جاتا ہے نا جی، اس کے سانس لکھے ہوئے تھے، اتنے ہی سانس تھے۔ صرف سانس ہی نہیں، وہ سانس کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا، پینا، ہنسنا، مسکرانا، رونا، کہکا لگانا، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں۔ ہر چیز لکھی ہوتی ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کسی کی جان نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے۔ جو اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے تو پھر وہ خوب جیتا ہے۔ ویسے بھی اب سائنس نے پروف کر دیا ہے، دنیا میں پیٹ بھر کر کھانا کھانے والوں کے میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جو کم کھاتے ہیں ان کی عمر طویل ہوتی ہے۔ جو زیادہ کہکے لگاتے ہیں، جو زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، بعد میں آپ ان کو غمزدہ دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو آپ بہت زیادہ سنجیدہ اور محنتی دیکھتے ہیں، کمزور نظر آتے ہیں، وہ آج فیکٹریوں اور بہت بڑے دولت کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اس نے سب کچھ لکھ چھوڑا ہے۔ یہ انتہائی ضروری بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ایک پیارا سا میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بعض لوگ دیکھا کہ بچپن جن کا بڑا ہی شاندار، ان کے ماں باپ نوکر چاکر ان پہ فدا ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ان کے ماں باپ اس دنیا سے گزر آتے ہیں، وہ آج فیکٹریوں اور بہت بڑے دولت کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اس نے سب کچھ لکھ چھوڑا ہے۔ یہ انتہائی ضروری بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ایک پیارا سا میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بعض لوگ دیکھا کہ بچپن جن کا بڑا ہی شاندار، ان کے ماں باپ نوکر چاکر ان پہ فدا ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ان کا کوئی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا اعتدال پسندی کی۔ اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے، اور جو میں واقعہ سنانا چاہتا تھا وہ واقعہ بھی سن لیجئے۔ دوران ملازمت میرے پاس ایک جونیئر آفیسر تھے، نواز ان کا نام تھا، ہم ان کو پیار سے نواز کہتے تھے۔ تو ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی، کام 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 کام، بڑے ڈیووٹیڈ، بڑے ہارڈ ورکر، اور کام سے وہ جو ہوتی تھی، چائے پی لیتے تھے اور سگریٹ پی لیتے تھے۔ یہ بہت پرانی بات، میں 90s کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اچانک نا وہ میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میرا تبادلہ وزیر آباد، اس کی یہ بات ہے، وزیر آباد شہر چیف کا جو مین برانچ وہاں کی بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا تبادلہ وزیر آباد کے ساتھ ایک برانچ لائن ہے علی پور چٹھا، وہاں میرا تبادلہ ہو گیا۔ میں وہاں اب جا رہا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ اب میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کو کیسے پتہ چل گیا۔ بہرحال وہ زمانہ فیکس کا تھا، شاید اب بھی فیکس ہوتا ہو۔ تو لائٹ گئی ہوئی تھی، تو جیسی لائٹ آئی تو فیکس آیا، اس پہ اس کے پوسٹنگ آرڈرز آئے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مہربانی کریں
کہ مجھے جو آج جو میں نے ڈیوٹی وہاں جوائن کرنی ہے اس کی بجائے آپ کل کا کام کر دیں، میری مجبوری کا آپ کو پتہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کل ڈیوٹی جوائن کر لیں۔ کہتے میں کل ڈیوٹی جوائن کر لوں گا، آپ مجھے کل کا لیٹر دے دیں۔ بہرحال وہ وہاں پہ شخص وہ جو پانواز تھا وہ میری طرف سے ریلیو ہو گیا، اور وہ اگلے دن علی پور چٹھا، علی پور چٹھا ایک ایسی جگہ ہے کہ وزیر آباد سے صبح کے وقت ایک ٹرین چلتی ہے جو اس سائٹ پہ جاتی ہے، فیصل آباد سائٹ پہ، اور شام کو واپس آتی ہے۔ تو اس کا ایک سلسلہ بن گیا کیونکہ وہ پریشان تھا، اس کی مجبوری میں بتا مجبوری تھی، تو وہ صبح ٹرین پہ چلا جاتا اور ٹرین پہ واپس آتا، اور جب واپس آتا تو کبھی کبھار ہمارے پاس رکتا کیونکہ وہ اپنا ہمارے موٹر سائیکل یا کوئی چیز ہمارے پاس کھڑی کرتا، اور اس کے بعد وہ آگے چلا جاتا۔ تو میں نے محسوس کیا کوئی 1.5-2 مہینے کے بعد اس کی صحت اچھی ہو رہی ہے، اور بینک میں یہ اصول تھا کہ 3 سال کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جاتی، 3 سال سے زیادہ کسی کو ایک جگہ پہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ تو اس کو 2 مہینے ہوئے تو مجھے اس کی صحت اچھی لگی۔ میں نے کہا یہ صبح ارلی مارننگ اٹھتا ہے، 5 وقت کا نمازی تھا، میں صبح جلدی اٹھتا ہے، ناشتہ کر کے دوڑ اسٹیشن پہ ٹرین پہ بیٹھا، اور پھر ڈیوٹی کی، پھر وہاں سے آتا ہے، پھر گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ یہ کمزور ہوتا، اللہ کرے اس کی صحت بہت اچھی ہو، تو اس کی صحت روز بروز اچھی ہو رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، پانواز میری بات سننا۔ وہ آیا تو کہتا ہے جی سر۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اتنی تردد کرتے ہو، اتنی ہیکٹک تمہاری لائف ہوگی ہے، پہلے ایزی تھی اب مشکل ہے، تو تمہاری صحت روز بروز کیسے اچھی ہو رہی ہے؟ تو وہ اس نے ایسا کمال کا جواب دیا، گو کہ اس کا انداز دیہاتی پن تھا۔ لیکن کیا دیہاتی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے؟ دیہاتی ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ عقل رکھتے ہیں، زیادہ شعور رکھتے ہیں۔ یہ کوئی لمٹ نہیں کہ شہر میں رہنے والا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی تعلیم رکھتا ہو۔ بہرحال اس نے مجھے جو بات بتائی وہ آپ بھی سنیں، آپ بھی خوش ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا۔ میں کہا جی بالکل۔ کہتے ہیں میں جب سے علی پور چٹھا میری برانچ میں پوسٹنگ ہوئی ہے، میں وہاں پر دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ علی پور چٹھا میں میرا کھانا پینا لکھا ہوا ہے، میں جتنی جلدی کھا لوں گا میں اتنی جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں وزیر آباد میں رہتے ہوئے کھانا نہیں کھاتا تھا، اور میں نے پورے 3 سال اور کچھ ماہ یہاں گزارے ہیں، مجھے کسی نے نہیں ٹرانسفر کے لیے کہا۔ جبکہ اب ادھر جا رہا ہوں، میں دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں، اور ایک کی بجائے 2 روٹیاں کھاتا ہوں، اور چائے جو ہے وہ بھی میں زیادہ پیتا ہوں، اور ہنستا ہوں، کھیلتا ہوں، کہکے لگاتا ہوں، خوش باش رہتا ہوں، اور غم نہیں کرتا۔ تو مجھے آپ میری بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا جی۔ کہتا ساتھ صاحب میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ میں نے کہا وجہ پیئیں گے، اعتدال کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، نہ بہت زیادہ کسی کے ساتھ میل ملاقات رکھیں گے، تو وہ ہماری زندگی، ہماری یہ خوشیاں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ساری زندگی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ یہ ایک فلسفانہ سوچ ہے جو میرے کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھی، اور میں دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، شاید کہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہ یہ بعض لوگ بہت زیادہ کہکے لگاتے ہیں، بعض لوگ ان کی نئی شادی ہوتی ہے، خوشی کے دن ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ پھر وہ اپنے ہنسی خوشی کے دن وہ پہلے چند ماہ میں گزار لیتے ہیں، بعد میں ان کے اختلافات سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ساری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہیں۔ پیسہ آیا ہے تو اس کو اعتدال کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اسراف سے گریز کریں۔ اللہ کو اسراف یعنی فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے۔ جتنا آپ اعتدال کے ساتھ رہیں گے اتنی آپ کی خوشیاں پرولونگ ہوں گی، آپ اتنا زیادہ پرسکون رہیں گے، اتنا خوش رہیں گے، اور جتنا آپ
مس یوز کریں گے، میں تو آئی ایم سوری، میں مس یوز کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. کسی کے پاس کوئی رقم آتی ہے، سپوز 1 کروڑ روپیہ رقم آئی، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، میں تو بھی 1 کروڑ میرے پاس رقم آئی ہے، تو میں پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ گرمیوں کے، وہ تو میں ہل اسٹیشن پہ گزاروں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. 20-25 لاکھ روپیہ میرا لگ گیا تو کیا فرق پڑا. یہ نہیں پتہ آنے والے وقت میں کہ کسی وقت 25 لاکھ روپے کی کتنی ویلیو ہوگی، اس کو کتنا تڑپے گا، کتنا پچھتائے گا کہ میں کاش کہ یہ 20-25 لاکھ روپے ضائع نہ کرتا. تو یہ اس بات پہ جو میں نے باتیں کی ہیں، اس پہ آپ بھی سوچیے گا، آپ بھی تحقیق کیجیے گا، آپ کو اس میں سچائی نظر آئے گی، طاقت نظر آئے گی، اور آپ یقینی طور پر خوشی محسوس کریں گے. امید ہے کہ آج کی یہ جو میری اعتدال پسندی والی باتیں ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، انجام بخیر کرے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے، اور معاف کر دینے میں اور معافی مانگنے میں دیر مت لگائیں. یہ سفر طویل نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. امید ہے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک تھا، اور میں نے پورے 3 سال اور کچھ ماہ یہاں گزارے ہیں، مجھے کسی نے نہیں ٹرانسفر کے لیے کہا، جبکہ اب ادھر جا رہا ہوں، میں دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں، اور ایک کی بجائے 2 روٹیاں کھاتا ہوں، اور چائے جو ہے وہ بھی میں زیادہ پیتا ہوں، اور ہنستا ہوں، کھیلتا ہوں، کہکے لگاتا ہوں، خوش باش رہتا ہوں، اور غم نہیں کرتا. تو مجھے آپ میری بات یاد رکھنا. میں نے کہا جی. کہتا ساتھ صاحب میں بہت جلد واپس آؤں گا. میں نے کہا وجہ؟ کہتا میں یہ دیکھ لیجئے میرا جو کھانا پینا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ میں نے جلد کھا پی لینا ہے اور میں نے جلد واپس آ جانا ہے. کیونکہ یہ ایک متھ لگتی ہے، یہ ایک تصور، خیالاتی تصور لگتا ہے، لیکن ایسا ہی ہوا. کوئی تقریباً 6 ماہ کے بعد وہ خوشی میرے پاس شام کو آئے تو کہتے جی مجھے مینیجر صاحب نے ریلیو کر دیا ہے، اور مجھے کہہ دیا ہے کہ آپ کی ٹرانسفر واپس وزیر آباد ہماری برانچ میں تو نہ ہوئی، ساتھ ایک اور برانچ تھی نظام آباد، وہاں پر ہو گئی، لیکن وہ وہاں سے آ گیا، اور جس برانچ میں اس کی دوبارہ ٹرانسفر، نئی برانچ میں ٹرانسفر ہوئی، وہ اس کے لیے زیادہ ہیلپ فل تھی. تو یہ لوگ جو بہت زیادہ کہکے لگاتے ہیں بعد میں روتے ہیں، جو بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں بعد میں خوشیاں چھن جاتی ہیں. تو یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. اگر ہم اعتدال کے ساتھ ہنسیں گے، اعتدال کے ساتھ مسکرائیں گے، اعتدال کے ساتھ کھائیں گے، اعتدال کے ساتھ پئیں گے، اعتدال کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، نہ بہت زیادہ کسی کے ساتھ میل ملاقات رکھیں گے، تو وہ ہماری زندگی، ہماری یہ خوشیاں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ساری زندگی ہمارے ساتھ چلیں گی. یہ ایک فلسفانہ سوچ ہے جو میرے کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھی، اور میں دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، شاید کہ کسی کا بھلا ہو جائے. کہ یہ بعض لوگ بہت زیادہ کہکے لگاتے ہیں، بہت زیادہ کہکے لگاتے ہیں. بعض لوگ ان کی نئی شادی ہوتی ہے، خوشی کے دن ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ پھر وہ اپنے ہنسی خوشی کے دن وہ پہلے چند ماہ میں گزار لیتے ہیں، بعد میں ان کے اختلافات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ساری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہیں. پیسہ آیا ہے تو اس کو اعتدال کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے